کہیں کھو گئے، اس سے بڑا دکھ ہے کہ ہمیں کھو جانے کا کوئی دکھ نہیں۔ 100 روپے کا نقصان ہو جائے تو دکھ ہے، سیمسٹر رہ جائے تو دکھ ہے، کسی پرچے میں فیل ہو جائے تو دکھ ہے، کام نہ چلے تو دکھ ہے۔ دکھ سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں کہ ہماری یہ دیوانگیاں کھو چکی ہیں۔ او بندہ جنوں کس طرح اللہ کا ذکر کروں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ کسی نے چلوں تیار لاڑے گے پنڈا مان تیار ابتدائی سے آواز دی تو میں 2 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوشش کیا کرو، قبول ہو گیا تو پھر کرم ہی کرنا ہے، پتہ چلے گا کیا ہوا کس طرح ہوا، اگر قبول ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پڑھ کے کالا بھی نہیں پائے، یہ ہون ملے ایک شاعر ہوئی عشق لہر ان کا نام ہے، اشعار کے پاس یہ اینڈ پہ تو خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم اکال نہ پہلے ہی 2 بار پڑھ کے یہ سانو عادت ہے سب ہون نہیں رہے عادت ہوئی بلکہ پڑھ رہے ہیں ہون رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ یہی ہونا ہوتا ہے۔ اور کیا ہونا کیا تمہیں باہر نکال آئیں گے توڑنا شروع کر دے گا، یہی ہونا ہے، تمہیں جو توفیق دے دی گئی ہے پڑھنے کی یہی ہونا ہے، اور کیا ہے، باقی تو ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اب فرماتے عشق لہر کتدی رو ہر دم، عشق لہر کتدی رو ہر دم، بولے کیڑی تانگ منظور ہو گئی کوئی تے منظور ہوئی گئی، تو کیڑی منظور ہو گئی تیری یا تو ملا آئے گا یا تو وہی ہوئے گا۔ اس لیے مزاج بنا ہوا ہے، حافظ میں جاؤ سال ثواب کا پروگرام 2 بار پڑھنا ہے، لیکن 2 بار پڑھ دیا کرو۔ اور میرے بزرگ کی اور بڑی خوبصورت آتشہ عشق لہر نے جو واقعی میرے بزرگوں نے اپنی لازمی کی، آپ فرماتے ہیں بابا کم از کم روز ایک چٹھی تو مدینہ پاک پہ جاتا ہے، یار ہمارے دروازے پہ فقیر آ ہے، وہ بڑا فقیر صدا دینی نہ چھوڑے، یہ نہیں کہ فقیر 1-2 بار بس بات نہیں، فقیر صدا دینی نہ، بڑا کنجوس بھی ہوگا نا، وہ بھی دروازہ کھولے گا جا ہے اللہ پڑھ وہ بھی دروازہ کھول کے کیا ہی دے گا اے اللہ پڑھ جانا ساٹھ قربان جاؤں وہ تو ہے ہی کریم وہ تو ہے ہی محمود خدا، وہ تو خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، ہے اللہ کا بانٹنے والا میں ہوں، خود فرماتے ہیں بس دکانا ہے اور صدا دینا فرمایا کرتے تھے بابا روز کم از کم ایک چٹھی مدینہ پاک پہ جائے، روز ایک چٹھی مدینہ پاک پہ جائے۔ اس مرید کی آپ نے تربیت فرمائی ہے جس کو فرما رہے تھے چٹھی بھیجنے کا، وہ آگے سرچ کرتا ہے حضرت پھر کیا ہوگا چٹھی بھیجنے، آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے دیکھو ہاں کیڑا ایڈا سان روز ہی گجرات کو یاد کر رہا ہے، یاد ہی نہ کرے دل کی کہیں ہم تو مائے اللہ کر، ہم تو مائے اللہ کر، شاید راہ کوئی راہ رہے منزل والد کی بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہوئی قبلہ پیر منظور احمد شاہ صاحب ساری والدہ میں خریدی مناظر تھے ماشاءاللہ، بڑی علمی شخصیت، روحانی شخصیت، صاحب تسلیم بزرگ تھے، آپ نے کتب تسلیم فرمائی، آپ نے جلوہ جانا لکھی، میرا 6 سال لوگوں میں کتاب ہے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، پھر آپ نے جو ہے نا وہ مدینہ الرسول لکھی، اور یہ صدارتی واڑی آپ کا کتاب، بڑی خوبصورت شخصیت تھی۔ ہم جب جامعہ نظامیہ تھے تو مجھے میں نے غلطی سے ایک بات کہا اور میں اس کو جو ہے نا وقت ہی سمجھوں کہ میں پھر تجارت نہیں کر سکتا، بس وہ ایک بات کی ہے، وہ بھی اس طرح حضرت ایک مناظرہ ہوا، مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے، وہ ٹیلی ویژن پہ جو ہم نے وہ دیکھے تھے مناظرے، وہ کیسٹوں میں سنے بھی تھے، بڑا شوق تھا کہ کوئی مناظرہ بندہ سامنے بیٹھ کے دیکھے، تو پتہ چلا کہ حضرت کا نا مسئلہ ہے حاضر و ناظر پہ مناظرہ نہیں ہے،
پھر ہم گئے دیکھنے. یہ تقریباً بڑی خوبصورت ماشاء اللہ مسجد ہے. تو یہ آپ کی مسجد اتنا اسٹیج ہو رہا ہے, اتنا بڑا اسٹیج لگا تھا اور اچھا خاصا اسٹیج, اور لوگوں کا جمع غفیر تھا. ہم بڑی جلدی چلے گئے, ہمیں بالکل ہمارا بیٹھ گئے. وہ جو دوسرا گروہ تھا نا سارے ہی آ گئے, حضرت کی طرف سے کوئی نہیں تھا. اللہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی عالم مسائل, آپ کے جو شاگرد ہیں, آپ کے جو مرید ہیں, ایک سے پڑھ کے ایک عالم ہیں. لیکن جب حضرت آئے نا تو بالکل اکیلے, کوئی صاحبزادہ نہیں, کوئی حضرت ساتھ وہ جو نا کوئی اکیلے, کوئی کتاب بھی نہیں. جو دوسرا گروہ تھا وہ بڑا خوش ہوا. میں سامنے بیٹھا تھا, وہ آنکھوں میں باتیں ہوئی. تو باتوں کا مطلب یہی تھا کہ جائے بھائی تو بابا تو کلا یہی دینے جانے ہیں, یہی پڑھ کے بابا ٹال رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا جڑاؤں کا بابا ہونا کروڑ بھی نہیں ڈال سکتے. ہمارے ایک بابے نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے بتا نہیں دیا, ہمارے ایک بابے نے بتا نہیں دیا, ویل چیئر پہ بیٹھ کے وقت ڈال دیا, نفس ڈال دی بابے نے. وہ دو آخری بات ہے, سانسوں میں وفا نہیں کی. اگر سانسیں وفا کرتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا رنگ ہوتے. ویل چیئر پہ وقت ڈال دیا, جو ان کا ہوتا ہے وہ اکیلے لڑکوں کے بارے میں. وہ جج صاحبان آ گئے, مناظرے کی شرائط طے ہو گئی, مناظرہ شروع. حضرت کی اسپیکر کرے حضرت کی طرف رکھ گئے تو مناظرہ جیت گئے, نہ ہی تو ہار گئے. اب میں تو ایسے بوڑھا ہو گیا, مجھے بات یاد نہیں رکھتی. تو چلو آج کا وقت مناظرہ کرتی ہے. تو دوسری طرف سے آواز ہے کہ مکرا انداز کیا ہو. تو آپ نے فرمایا بھائی مناظرے کا موضوعی مسئلہ حاضر مناظر ہے, تو پھر اس طرح کرو یا نبی کریم علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو. خبری دکھانے سے تو ہو گئے, دکھا دو لگتے کوئی نہیں. اور اگر دیکھتے تو پھر ساتھ اپنے مسئلہ کا جنازہ بھی لے کے جانا پڑتا تھا. ان کا مسئلہ تو دفن ہو گیا سارے کا. وہ کیا ہوا, ایک بھاگا, دوسرا بھاگا, تیسرا بھاگا, چوتھا بھاگا, پانچواں بھاگا, سارے بھاگے. پھر حضرت نے اسپیکر میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اور سے دیکھو کوئی بخار نہیں سکتے, کم از کم دیکھ ہی لیندے ہیں. بڑی کوئی سیٹاں خالی ہوئی ہیں, وہ پڑتی ہوں نہ نہیں ہے, کنوں پڑتی کری بڑھ کے سیٹاں خالی ہوئی, وہ پڑتی ہوں نہ نہیں. کوئی کہتا میں امریکہ بھیج چھوڑوں, کوئی کہتا میں یوٹیوب جانا, کوئی کہتا میں اسپین جانا ہے, کوئی کہتا میں اٹلی جانا ہے. وہ ہے ہی نہیں, کوئی کو میں امریکہ جانا ہے. سیٹاں خالی ہوئی, امت رو رہی ہے, یا اللہ کوئی محمد بن قاسم دے دی. کیا کہ محمد بن قاسم تیسرے آسمان سے آیا ہے. یا اللہ کو طارق بن زیاد بھی, کیا کہ طارق بن زیاد چوتھے آسمان سے آیا. سارے معاملے ہیں. تو خود میں کوالٹیاں پیدا کر, تو خود کو اتنے جوگا کر. اس دفعہ محمد بن قاسم کا بیع تیرے گلے میں ڈال دیں. سیٹ تو خالی پڑی ہے محمد بن قاسم, بندے کو کس کو بھرتی کرے. سیٹ تو صلاح الدین ایوبی کی خالی پڑی, کس کو بھرتی کرے, کس کو بٹھائیں. دفعہ صلاح الدین ایوبی کی سیٹ پہ ٹیپو سلطان کی کرسی خالی پڑی ہے, کس کو بٹھائیں. ہم یہ بات میں نکل جاؤں گا, آگے میں واپس آ جاتا ہوں, بس اتنا ہی کہہ کے حضرت بیٹھی ہیں کہ ماشاء اللہ صرف عالم نہیں ہے, عالم بنانے والی ہیں. وہ اقبال نے لکھا تھا کہ شیطان کی وجہ سے شورا. کسی دور میں, تعلیمی دور میں نا مجھے ساری زبانی یاد تھی, اب احمد کا دو کا شعر یاد رہے گا. وہ اس میں نا وہ سارے بڑے بڑے جو شیاطین ہیں وہ سارے جمع ہوتے ہیں اور رپورٹ دیتے ہیں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس طرح ہو رہا ہے. ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا پروگرام میں بڑا رش کرتا پیا, بڑی لمبیاں تقریریں کرتا پیا. اہم ہو گیا, اہم ہو گیا, بڑیاں معصوم, سارے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. پھر اینڈ پہ شیطان بولتا ہے, ابلیس, وہ بولتے ہیں. پرووائڈ کا کہتا کیا ہے, میں صرف ایک ہی شعر پڑھوں گا. وہ کیا کہتے ہیں نا, سب کو چپ کروا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. میں نے انہوں نے محفلہ کو ڈراؤ, میں نے محفلہ ڈر کو نہیں بگاڑ سکتا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. محفلہ میں
قرآن سے امت چڑھ چڑھے. فلاح قرآن میں, ترقی قرآن میں ہے. آپ دیکھ لو. میں حضرت صاحب میری بات سے اتفاق کریں گی. میرا روز کا کام ہے. میں کل فیصلہ آباد تھا دوپہر کو, رات کو پھر میں لاہور آیا. بس تقریباً صبح 4:30 بجے کا واپس ہے. روز کا کام ہے. ہمارے یواؤں کے وہاں کھڑے ہیں 75 سال ہونے کے بعد بھی بہت بڑی محفل, بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے ناخواں, بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے خطیب رہے. لیکن اینڈ پھر ہوئی ہے ایک جوڑا کا شاپر لائن. یہی سارا کچھ کوئی کرنے کہاں کھڑے ہیں, کہاں سے اٹھے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم کیا کر رہے ہیں, ایک چاول کا شاپر لینے کے لیے مسجد بھول جائیں گے, اللہ کا گھر بھول جائیں گے, ادب احترام سب بھول جائیں گے. دل اٹھتا ہے یار, وہ چاند پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے, وہ آسمانوں میں دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں. اس یعنی جو انہوں نے شاپر کو لڑ رہی ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے. جانتا ہوں میں. آپ کو پتہ ہے سیاہ کا کتنا ہوگا. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, آپ اس دروازے تک آ چکے ہیں. آپ کو پتا ہے اگر میں تیز چلوں گا یا تیز بھاگوں گا تو رکوع میں شامل ہو جاؤں گا. رکوع میں شامل ہونے کے لیے بھی آپ اس گھر میں تیز چلنے کی اجازت ہے, میں دوڑنے کی. لیکن اگر دل دکھتا ہے یار, ہم آج بھی وہاں کے وقت نہیں کیا کیا ہم نے. 75 سال سوزوکی ہونا دی, ہونڈا ہونا تھا, ٹویوٹا ہونا دی, کیا ہونا دی, ہنڈائے ہونا دی, ایم جی ہونا دی, اوڈی ہونا دی, مرسڈیز ہونا دی, جی ایم سی ہونا دی, لکسس ہونا دی. اسی کی آئی فون ہونا تھا, سیمسنگ ہونا تھا, نوکیا ہونا تھا, اوپو ہنسی کی. جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن. جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہے. وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. سیٹا خالی بدل گئی, سیٹا خالی بدل گئی. پھر اقبال کی روح پھر تڑپی اور اقبال کہتا ہے وہی کیا ہے تم نے متائے غرور کا سودا. یہی کر اللہ چھڑے, رسول چھڑے, قرآن چھڑے, جنت چھڑی, لے آ دنیا. دنیا کا کسی نے وفا نہیں. میرا سیالکوٹ میں جو اپنا گھر ہے نا, جنہوں پنجابی کہنے کے لیے تھے جب نکل گئے, اب تو کچھ سیکورٹی ایشوز, کچھ اور معاملات ہوئے. اللہ کو معافی ہے کہ پڑھے نہ جائیے. مجھے یاد ہے جب لاہور تھا تو مفتی صاحب بات کر رہے تھے, فرمایا کرتے اللہ شہرت دے ادا کیوں سے. ہم کہنا شہرت ادا کیوں نہیں ہوگی, ابھی آپ کو پتا لگتا ہے آپ کی پرسنل لائف ختم ہے, آپ ادا نہیں جا سکتے. بندہ بہت محدود ہو گیا ہے. اب کسی مجبوری سے چھوڑا تو میں بڑا مشکل میں نے اپنی زندگی کے 32 سال وہاں کہیں چھوڑنا پڑا. میں جب بڑا ہوا نا, مجھے جب اردو پڑھنی آئی, تب میرے گھر کے اسی گھر کے نام ایک پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دی. میرے دادا کا نام تھا. دادا کو فوت ہو گیا, پھر وہ پلیٹ نکل گئی. پھر میرے ابو جی کے نام کی پلیٹ لگی, حاجی محمد مین فرسٹ گریڈ سب ڈویژن لکھا. پھر ابو جی کی فوت ہو گئی. آج تک میرے نام کی پلیٹ لگی. میری 38 سال ہے, 3 اگست 1984. میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا مولوی سلیمان 38 سال ایک ہی جگہ, تیجا دعوے دار. پہلے چودھری بندی کے اندر ہی میری, کوئی چھڑ کے خالی پڑ گیا. پھر میں موٹا کہتا سی میری, وہ بھی چھڑ کے خالی پڑ گیا. انہوں نے کہا تم کہنا میری ہے کہ نہیں اصل میں جیلم دین دی تے نال کیوں نہیں لے کے گئے کہ محمد بوٹے دی سی تے نال کیوں نہیں کھڑیا, کیوں ایتھے دی ایتھے ہی 38 سال تیسرا دعوے دار ہے. کیا یہ اصل
کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ اس وین میں پڑ گئے ہیں. پتہ نہیں علم دین سے پہلے کس کی تھی، اس سے پہلے کس کی تھی. میرے دادا کو ایسے بتایا کرتے تھے کہ جب ہم ہجرت کر کے کشمیر سے آئے نا، یہ یہاں سکھ رہتے تھے. میرے دادا کو نے بتایا اس جگہ پہ سکھ رہتے تھے. جب ہم ہجرت کر کے کشمیر سے آئے نا تو وہاں سکھ رہا کرتے تھے. پتہ نہیں سکھوں سے پہلے کون رہتا تھا. کتنے اسی وین میں آئے اور چلے گئے کہ میری میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا. میں نے اس کی حضور 38 سال ایک جگہ تیسرا آ گیا کہ میری ہے کہ نہیں اصل میں. آپ نے بڑا سونا شعر پڑھا، آپ نے بڑا دیا. اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے 1000 مالی تھے. تو مالک بڑے کرے تو مالی. ہاں حکومت پاکستان میں جو کاغذ نہیں ہوتے اس کو مالک نہیں، یہ اصل کاغذ نہیں ہوتے اس کو مالی. اور جو مالک ہے قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے اللہ اے ملکوں کے مالک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. تو مالی ہے، مرضی ہوگی 60 سال رکھے، 65 سال رکھے، 70 سال رکھے، 75 سال کے مالی رکھے، 50 سال رکھے، 55 رکھے، 40 رکھے، 45 رکھے، ہے تو مالک ہی ہے. اے تو مالی ہے، مالک ہو جاتے ہیں. مالک کو یہ کہا نہ ہوتے محبوب نے. یہ وہ باغ ہے جس کے 1000 مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. کہتے ہیں کہ کیا ہے تم نے متاع غرور کا سودا. میں جو سیالکوٹ چھوڑا ہے اس پہ تو دعوی کوئی نہیں. سیالکوٹ جو چھوڑا ہے اس پہ تو دعوی. کیا زندگی کرتا، کیا سمجھتا. اس وقت کچھ ہے میرے پاس جو میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا ہے. یہ بھی میرا جھوٹا دعویٰ ہے. اس وقت چادر ہے، پاک ہے، پاک کے نیچے ٹوپی ہے، کوٹ ہے، کچھ جیب میں تھوڑے سے پیسے نہیں ہیں، شلوار قمیض پہن رکھی ہے اور اس کے بعد جرابیں. اس وقت میرے پاس جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میری جرابیں ہیں. 2800 روپئے میں چادر کی بھی قیمت ہے، پاک شریف بھی مہنگی ہے، ٹوپی بھی تھوڑی قیمت رکھتی ہے. سب سے جو سستی چیز ہے جو میرے پاس وہ میری جرابیں 250 کی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی میری کیونکہ میں بھی نام لے کے ہم تو وطن کی رحمت ہے. یہ سب کچھ سستی ہوں نا. چلو بچے میرے مدد پاتے ہیں اور چلو یار 250 کی جرابیں یہی نام لے جائیں. کہتے ہیں کیا ہے تم نے متاع غرور کا سودا. کیا ہے تم نے متاع غرور کا سودا. رسول اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ بطان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی سنت، نہ زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ. یہ تو جی مالیے کی گل ذرا سوکھی سن رہی ہے. کچھ میرا بھی لیدر کا میٹھا چل رہا ہے. میں ایک دفعہ نہیں کیڑا موڑ گیا. اس دن تھوڑا سا راستے میں تھوڑا منہ خراب ہو گیا، مزاج میں تھوڑا غصہ تھا. اس دن لیدر بھی لگا ایک بات دوری اٹھ کر ہوتے تقریر کے لیے میں تو ایک بات کرنی انہوں کہنے لگے یہ مولوی تو ساڑی زمینہ کھو کے ساتھ مال کو مالی کر سکتے اونی والوں نے کرتے. انہوں کہہ رہے کہ میں مولوی صاحب وہ نہیں دیتا پردو باہر نہیں دے جان دینا جی مجھے ثابت نہ کرو اسی مانی. اللہ میں یہاں میں 3 آیاتیں مبارکہ پڑھی وہ میں نے 9 پڑھی. میں نے کہا بابا کے پاس آنے پاس میں نے تو پہلے مالی کہہ دیا.
مطلب وہی گل بھی دسنا کہ اسی مالی بھی کوئی جی رب نے کافی ہے مالی میں تو مالی کہہ دیا مالی بھی کوئی نہیں مالی بھی آپ کوئی وہ اپنے رنگ یہ جو یہ شہبود کو شہبود ڈال رہے ہیں تو ڈال رہے ہیں جو بیری کو بیر کر کے تو ڈال رہا ہے یہ جو درختوں کو کیلو لا رہا ہے تو ڈال رہا ہے بادام تو اگا رہا ہے اخروٹ تو اگا رہا ہے انجیر تو اگا رہا ہے یہ بھی تیرا بہن ہے تو یہ بھی نہیں ہے اگر اس کی مرضی نہ ہو تو دن کا بھی تو تصور نہیں کر سکتا ہاں جی میں دلی کیا ایسے ڈرے حال کشمیر سے آگے ہے اس وقت کلومیٹر آگے پہلی بار میں ڈرے بڑی محبت کی اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے آگے نا مچھلی دیکھی کھانے جیسے میں نے کھائی تو آدمی وہ دریائی فرق ہوتا ہے نا میں نے وہ تھوڑی سی تاریخ میں ان کا تاڑی نہیں سی مگر بس اتنی بات ہے وہ 2-4 دن بعد کسی ان کے سے بندے نے سال کوٹا نا انہوں نے مزید کی میں نے رسیو کی ان کا شکریہ ادا کیا میں گھر والے کو کہا میں کہا لگی بندی فلانے دن میں کہا اس دن میں کھاؤں گی اللہ کا شکر ادا کریں گی انہوں نے دعا کریں لولی بان گئی اچانک جیسے آج ہمارے سیالکوٹ کی بڑی معروف شخصیت ہے چودھری طاہر محمود نبی صاحب بڑے علم دوست بندے نبی علیہ السلام کی صلاح خانی سے بڑی محبت کرتے ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا میں صرف ان کا مدد سے محبت ہے اس حوالے سے ان کی دل گوئی کرنے کی مجھے جانا پڑا اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو اس دن بھی نا اس طرح جنازہ آ گیا مجھے پڑھانے کے لیے جانا پڑا جنازہ پڑھا کے باہر نکلا ایک محبت والا تھا وہ ہاتھ پکڑ کے نہ کہہ لگا نہیں ہے تم ساڑھے پیڑ آؤ بغیر چاول کو تو چلی گا وہ مجھے لے گیا اس نے چائے کے ساتھ کچھ اور بھی میں نے ایک اس کے اصرار میں نا وہ پیٹی اٹھا کے کھایا ایسی انفیکشن ہوئی پیٹ میں کہ گھر جانے کے بجائے نہ سے کھانے رات کو 12-12:30 تک میں وہاں جب ڈاکٹر نے چھٹی دی نا مجھے جاتے کہنا رہا تھا بڑی شدید انفیکشن ہے آپ نے کو 2-3 مہینے مرچ نہیں کھانا میں کہا ہے میری بچی میرے لیے پکی بچی نہیں کھانا دیتی ہے نہیں کھانا دیتی میری انی بھی اوقات کوئی جو مرضی نہ ہو اتنا کوئی کھا بھی لو میرے سامنے سامنے بیٹھ کے کھائیے تو میں کہتا رہا واہ مارکا تیرے رنگ کی ہے جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائے جے چاہیں تے شاہ گلو در خیر منگائے تیریاں بیڑیاں میرے لیے کتھوں توڑ کے آئی نہیں مرضی نہیں کھا دیتی لا بھی سننا جی نہ تو پا سکتے آگے ڈاکٹر نے ڈرائی ہے نہیں میرا ہاتھ دے دی یہ بھی میں وہ دیتا صبح ہوتی دوپہر ہوتی شام ہوتی گرمی ہوتی سردی ہوتی بہار ہوتی خزاں ہوتی برف ہوتی گرمی وہ دیتا ویلی انسان ویلی ایوی وقت نہیں ہے اتنا مرد اتنا دلتا بس بس کرم زبان یہاں رکھا کوئی بندہ بیان نہ کرے کہ نہیں کوئی کوالٹی تھی کو دے دیا نہیں کوالٹی آنا نہیں لگتا فضل نہ لگتا ہے ہاں جی میرا سیالکوٹ انڈسٹریل ایریا ہے ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی فرمیں ہیں وہاں میں نے یہ انگوٹھا چھاپوں کے سامنے ایس ڈی سی اے کی ایک ہاتھ میں پڑھ دیکھا ہے عقلانہ نہیں فضلانہ کرنا پڑنا عقلانہ نہیں فضلانہ کرنا پڑنا میں نے یہ انگوٹھا چھاپ کے سامنے ایم بی اے کو ایسے پڑھ دیکھا ہے سر اے سی سی اے سر وہ انگوٹھا چھاپ اتنا دکھتا بس بس کرم زبانوں اتنا دارم کھوج مٹایا خالی گئے جہنم کبھی کوئی وہم نہ کریو میری عقل نہ لوٹے کبھی کو وہم نہ کریو کبھی کو میری شاعری نہ لوٹے فضل 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 تیرا کوئی حضرت بیٹھے ہوئے کوئی میری گفتگو نہیں ایتو پڑھی تو چکی تو ترک بس اتو کرنے ہو گیا میرے بعد سارے موری نے بھی کہنے نے کچی باتیں کرنا ہے انہوں پتہ نہیں منہ نہیں کہنے بات کچی نہیں کرنا لیکن انہوں کچیاں کہنا سوال پکیاں کہنا اتو کرم ہو گیا کچیاں پکیاں کہنا گناہ میں فضل نہ پڑا
بابا صاحب فرماتے ہیں یہ یار فرید کرم کرے، یہ یار فرید کرم کرے، اے بابا نے ہمیں بچے لا لیا، فضل ہو گیا تو کچیاں ہوئی ہوں کے سمجھتے کبھی کسی بام میں نہ پڑ جانا، میرا کوئی کمال تھا نا، اسی بڑے بڑے کمالات میں روٹیاں دیکھی کبھی ایسا دیکھتے ہمیشہ دیکھتے یا اللہ تیرا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوئی دور پہ آ جائے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن وہ گفتگو اس طرح نہیں تھی جس طرح آپ کی اور میری تھی، اللہ اردو سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ لفظوں سے پاک ہے، جیسے اس کی شان پہ لائے، اس سے آگے میں اس کو نہیں بیان کر سکتا، آپ وہی بات سمجھ جائیں، جیسے اس کی شان کے لائق جیسے اس کی شان کے لائق اللہ پاک نے فرمایا میرے کے لیے تو بچپن کا یار ہے عرض کی تھی رب کریم ایک درزی ہے میرا بچپن ہے فرمایا جب یار تے جاؤ جب سوئی تے لگ گیا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے بچپن کا دوست، اب صرف دوست نہیں بلکہ وہ میں کہ سر مبارک پہ تاج نبوت کر چکا آخر وہ خود یہ کرتا ہے اللہ نبی علیہ السلام اس طرح آپ کھانا بردو درگی سننے تے تواری مسیحی جی ہمیں پھر سوئی کرنا اور وہ عرض کرتا ہے حضرت جان منگو تو تیز سوئی نہیں دے آپ نے فرمایا جان سوئی کوئی مقابلہ نہیں، جان دینے کو تیار ہے سوئی کیوں نہیں دے سوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف کوئی دور پہ اللہ نے پوچھا کلیم کا عرض کی رب کریم کہنا ہے یہ جان ہے سوئی کوئی فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام پھر تشریف کیوں قدموں میں گر گیا معافی مانگی معذرت کی ایک نہیں جتنی سوئیاں تھی پاس ساری پیش کر دی حضرت پہلی والی غلطی ہوئی معافی دے چھوڑو ساری رکھ لو بڑے رام پہلے ایک نہیں دے رہا تھا ساری کیونکہ حکم ایک سوئی کا ایک سوئی اٹھائی کوئی دور پہ واپس اللہ پاک نے پوچھا کہ نہیں کی بڑی الگیتی کر گئے ربا ایک نہیں سے دن ان کا اندر سانی پڑی فرمایا پہلے میرے دل سے میں ہی پایا سی ان بھی میں ہی پایا کرنیہ صاحب نے کیا فرمانے نے جے او بیلی سب جگ بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی ان بیلی بیلی یہ فضل ہے ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں ہمیشہ اس کے فضل کی تلاش میں فضل لبنا جو معافی ہوتی ہے فضل لبنا جو غلامان اللہ والے نے ادب کر کے احترام کر کے فضل لبنا نے کسی ماڑے کے کام فضل لبنا نے کسی یتیم کا آسرا کبھی ایہی خرچ رہی جنہ خرچو گے یہ ان میں بدے گا یہ جوڑے نہیں کہ بتا رہے خرچیاں بتا رہے جنہ خرچو گے ماں پیو ہوتے اور میں صرف ماں نہیں کہہ رہا ماں پیو کہہ رہا کیونکہ پیو دے والے نہ سی بڑی لڑی مار اس بیچارے کا کسی کھاتے جی نہ کوئی اسی سارا دن سفر کرنی ہے میری پلائٹ فار گڈی 50,000 چل گئی کوئی سفر کا اندازہ لا سکتی یہ پلائٹ فار ہی 50,000 چلا گئی کوئی سفر کا اندازہ لا سکتی سارا دن سڑک کرتے رہے دل کا دکھ دردیاں میری ماں کی میں ماں دی دعا دا انکاری نہیں میں ماں دے پیار دا بھی انکاری نہیں لیکن صرف میں نہ چھو پیو ہی ہے میں نظر آیا تڑے دین تو کنے پاس رہے کہ پیو دعا نہیں کرتا چلیا پیو صرف دعا نہیں کرتا پیو دے چمڑی بھی دعا کرتا ہے لیکن دعا ہی کبھی نہیں پڑتی پیو صرف دعا نہیں کرتا پیو کھلوا چھڑتا ہے اپنی اولاد گرمی نہیں دیکھتا سردی نہیں دیکھتا بارش نہیں دیکھتا دھند نہیں دیکھتا بیماری نہیں دیکھتا اٹھ کے نکل جاتا تمہیں پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا ماں ٹھنڈیاں چھاواں تو پیو کی تندور ہے
نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں ٹڈی لگی ہے، کیوں رسا بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ بیٹھے ہیں، عمرہ بھئی ہے تو ہم دسو کوئی اور دوں گا. ماں کی دعا جنت کی رکھنی کی الحمدللہ، میں کوئی انکار نہیں. ماما ٹھنڈیاں چھاؤں میں نہیں انکاری. ابا جی کیوں نہیں کچھ بھی میں بڑا ٹھنڈیا ہوں. ابا جی صرف ایک ہی گل لگی کیڑی گل پیو دیا گالاں تے کیوں دیا پھر انہوں گالاں بھی یاد کیتا گالیں لبھی آئی اور کھ نہیں لبا وہ مزدوری نہیں لبھی، وہ بارش سے جانا نہیں لبا، اس دھند سے جانا نہیں لبا، اس سردی سے جانا نہیں لبا، لبیاں گالیں لبیاں ساری قوم نبی نہ مانو. اپنے باپ سے بھی، اپنے والد سے بھی، اپنی ماں سے بڑا لاڈ کرو، لیکن اپنے باپ سے بھی بڑا لاڈ. بڑی قیمتی چیز ہے بھائی، بڑی. مجھے جو سمجھ آئی ہے جسے اکثر یہ جو بچے ہمارے بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا مار کھا گیا بجا، کیونکہ اکثر ابو کی کوٹی پہنی ہے، امی چڑھا دی سامنے یہ سمجھ رہے نہیں امی پیار کر دی ہے تو کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ابو نے پھٹی لادا ہے کبھی چڑھا دی ہے. ہم نے سے ہمارے بچوں سے میں خود بڑی دیر یہی سمجھتا ہے، میں بڑی دیر خود یہی سمجھ، میرے ابو تو اتنے سخت تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یار کیمرہ لگا ہوا ہے یہ چڑھے گا یوٹیوب پہ، چڑھتے ہیں ہم. میں کبھی کبھی کمنٹس پڑھتا ہوں پھر اپنی قوم کی ذہنیت دیکھ کے رہا ہے جب نیچے لوگوں نے کمنٹس میں کیا کیا لکھا، لگتا ہے مصباحی کی ماں چنگی سی ہے، بہت گندی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں. اللہ علی میرا اپنی ماں سے اتنا پیار تھا میں آپ کو بتاؤں. میں میرا اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ تھا کہ میری جو اہل محلہ تھے نا وہ نکاح کرتے تھے باجی بشرا ہے تو منڈا ہے لیکن ہے کڑی. میری ماں جو کپڑے تو منڈا ہی دیے نا میں نال لگا امی جی دل میں تھا دل میں چھوڑا جب میری بھاری کو پھیر دینا میں مت بھاری کھول رہی ہوں، جب میری پانڈے تو ہوں دینا میں نال پانڈے تو لگ پڑا. میرا اتنا دوستانہ تعلق تھا اپنی امی کے ساتھ، انتہا کی محبت تھی مجھے اپنی امی. اور ابو جی اتنے سخت تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس کا مطلب ہے ابو سخت نہیں، سخت ہے تو ہم جو اللہ کے رسول نے اسے شامل دی ہیں ہم اسے بھول جائیں صرف اس کی سختی کی وجہ سے نہیں. بھائی اللہ نے فطرت باپ کو اس طرح کا بنا ہے، اللہ نے اس سے باہر کا کام لینا ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے. اگر ماں کی طرح وہ بھی نرم کر دیا جاتا تو کیسے مزدوری کرتا ہو. اللہ نے فطرتاً ماں کو نرم بنایا ہے کیونکہ اللہ نے ماں سے بچوں کی پرورش کا کام لینا ہے. اس کو اللہ نے فطرتاً نرم پیدا کیا. باپ کو اللہ نے تھوڑا سخت بنایا. اس طرح ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ اس طرح نہیں کرتا. میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، میرا چھوٹا بیٹا ہے بنا اس کو شرٹ پہناتے ہوئے نا ایک شرٹ پہناتے ہوئے اس کی 4 چوڑیاں لے لیتی، مجھ سے اس طرح نہیں ہوتا. پیار مجھے بھی بہت زیادہ ہے اپنے بیٹے سے، لیکن اللہ نے کچھ فطرت اس طرح کا بنایا. پھر اس سے بچے کیا سمجھ لیتے ہیں نہیں پیار امی کا بالکل نہیں کرتے. اس کو صرف اس بات کی اتنی بڑی صداقت ہے، اس کو تجھ سے بڑے پیار. اچھا یار تجھے کیا پتا جب تو نہیں تھا یہ کہاں تیرے لیے دعائیں کرنے لگے. کوئی مولوی کوئی پیر کوئی مفتی ہے نہیں چھڑیا دیکھو جا کے نہیں کہتا اللہ دعا کرو اللہ پتر دے چھڑ. تجھے کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے. پتر کبھی اپنے باپ کے حوالے سے کوئی دل میں بات نہ آنے دینا. میں مسجد میں بیٹھ کے ہر باپ کے دل کی بات کر رہا ہوں. ہر باپ کا دل کرتا ہے میں اپنے بچے کو ڈی ایچ اے میں سٹی ہاؤس میں گھر لے کے دوں. کوشش بھی بڑی کرتا ہے لیکن یہ اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اس ذات کا ہے. ہر باپ کا دل کرتا ہے میرا بیٹا بھی ٹوٹا کرولا پہ بیٹھ کے اسکول جائے، ڈرائیور سے چھوڑنے جائے، ڈرائیور سے لینے جائے. میں ہر باپ کے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کوشش بھی بڑی کرتا ہے لیکن اس کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کا اختیار ہے. کبھی اپنے باپ کے لیے دل میں میل نہ آنے دینا. اس نے کیا کیا بتا، کیا نہیں کیا اس نے، اس چیز کا بتا دوں. کب کو دل میں میل نہ دینا. میں خود بڑی دیر یہی سمجھتا تھا. پھر ہوا ایک دن کیا میرا بڑا بیٹا محمد علی احمد علی جوتی لینے چلے وہ مجھے نہیں پتا لگا کب اس نے اپنی انگلی میرے ہاتھ سے چھڑوا لی اور وہ دکان میں بھاگتا بھاگتا نا سلپ ہوا اور جا کے جوتیوں کے ریک سے ٹکرا گیا. وہ آج بھی یہ نشان اس کے ادھر ہے ایسے. وہ خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. میں نے اس کو جلدی سے اٹھایا، میں اس کو لے کے تو ہاسپٹل چلا گیا.
سب نے پہچان دیا, بڑا فوٹو کھول دیا, سارے جمع ہو گئے. وہ جو ڈاکٹر تھا نا وہ مجھے دیکھے گئے, الحمدللہ آنکھ بچ گئی, لیکن کیونکہ کٹ ذرا بڑا لگا ہے تو اسٹچ کرنے پڑے گا. میں نے کہا یار بغیر اسٹچ بھی کا اچھا. انہوں نے کہا نہیں کھلواوے گے, 2 ٹانکے کم از کم. میں چل رہا وہ جب اسٹچ کرنے لگا نا تو میں پاس ہی کھڑا. ان کہنا رستہ بھی ذرا پیچھے رہ جائے. میں پیوں اللہ وہ اللہ سے نے انجیکشن دے رکھا تھا. انہوں نے پنجابی میں کہا نا سونے سی سارا کچھ, لیکن وہ جب بچے نے نیڈل دیکھی نا سوئی, اس میں دھاگا دیکھا, وہ دیکھ رہا ہے کہ نیڈل میری آنکھوں کے قریب آ رہی. ماں باہر کی بات نہیں کھڑا تھا, انہیں ہاتھ پڑھ کے نا ان کہتا ہائے بابا, حضرت ہائے بابا میرے بچہ میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہوش آئی تو ایک طرف وہ لیتے ہیں ایک طرف میں لیتے ہیں. پھر اس دن میں نے سیکھا تھا نہیں ہے صرف باپ ماں کی طرح اظہار نہیں کرتا, محبت باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. صرف وہ ماں کی طرح اظہار نہیں کرتا, محبت باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے. بہت کچھ کرتا ہے وہ اپنی. اس لیے بیٹا کبھی ڈنڈی نہ مارنا دو, اپنے باپ کی بڑی عزت کرنا, اپنے باپ کی بڑی قدر کرنا. اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں وہ میں نے بھی وہ میں بھی اصل میں یہ جو عمر ہوتی ہے نا 35 36, یہ بندہ سمجھتا میں آپ ہی ملا ہوں. یہ بندہ آتا ہے نا 38 39 40 پہ, پھر بندہ مچور ہوتا ہے. پھر بندہ جو جوانی کا نشہ ہے نا پھر اس سے تھوڑا باہر آتا ہے. پھر بندے کو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے. بڑی دیر میں بھی اسی وین میں آ گئی تھی, میں تو آپ ہی ملا ہوں. لیکن جب سب سے چھوٹا بیٹا اللہ نے دیا ابراہیم, اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا, اس نے مجھے بتایا کہ باپ کیا ہوتا ہے. لیکن وہ میں بھی لیٹ گیا. ابو جی میرے بھی فوت ہو 3 سال پہلے, ابراہیم 1 سال کا تھا فوت ہو. اس نے مجھے سکھایا باپ کیا ہوتا ہے. جو بڑا ہے وہ ڈرتا بھی ہے, تھوڑا پیچھے پیچھے رہتا ہے. یہ چھوٹا ہے 3 سال کا ہے چھوٹا. اب میری جو رات کو ملاقات ہوگی نا انشاءاللہ خیر کا ملا ہے وہ اسی طرح ہوگا. یا نے من اگواں پڑھنا ہے, یا نے من پچھوں پڑھنا ہے. نال نے اعلان کر دینا بابا فائٹنگ 2 پہلوان, ایک پہلوان کی عمر 3 سال ہے, دوسرا پہلوان 38 سال کا, 35 سال کا کر کتنے پہلوان ہے. لیکن ہونا کیا ہے 35 سال بڑے پہلوان نے 3 سال پہلوان نے تھوڑا جہا زور لانا ہے, پھر کی ہونا ہے, پھر 35 سال بڑے پہلوان نے ٹائر دینا. 35 سال بڑے پہلوان نے جاڑ کے ٹائر دینا. پھر انہیں 3 سال کے پہلوان نے 35 سال بڑے پہلوان کے سینے تے بیٹھ کے اپنی فتح دا جشن منانا ہے. اے بجے پیو کہ 35 سال بڑا ہو کے جاڑ کے آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں باپ, اس کو کہتے ہیں باپ, اس کو کہتے ہیں, تو کہتے ہو باپ ماں کی دعا ہے. ماں نے تو دعائیں کی تھی, اس نے تو مزدوری بھی کی تھا, اس نے تو محنت بھی کی, اس نے مشقت بھی کی, اس نے رات کی ڈیوٹیاں بھی کی, اس نے بارش نہیں دیکھی, اس نے دھوند نہیں دیکھی, اس نے سردی نہیں دیکھی, اس نے جون نہیں دیکھا, اس نے جولائی نہیں دیکھی, اس نے کچھ نہیں دیکھا. تجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا اس کا, تو کہتا ہے میری ماں کی دعا ہے. کیوں تو نے باپ کو اتنا فراموش کر دیا, کیوں تو نے اس کو اتنا بھلا دیا. اس نے مجھے سکھایا یہ ہوتا ہے باپ. لیکن وہ میں بھی دیکھ گیا, میرے والد بھی زبردستی کرے گا گھر میں, مجھے گھوڑا بنا دے گا, ایک پیٹھ پہ بیٹھے گا, یہ گا کہ یاد رکھنا کسی دور میں تیرا گھوڑا ملا ہے, تجھے نظر ہی کچھ نہیں ہے, تو نے سارا کچھ بلا دیا. بس اتنا میں کہتا ہوں ڈنڈی ماں بھی, اور بس اتنا میں کہتا ہوں, میں ماں کی محبت کا انکاری نہیں, صرف اتنا کہتا ہوں ڈنڈی نہ, اس کو نہ بلا, اس کو پروٹوکول دو, اس کو محبت دو. ہے اگر کوئی یہاں بیٹھا تو وہ اٹھ کے اپنی زیارت کرائے, میں آج چون کے جاؤں گا اس کا. تو کس دن جاتے ہوئے بیوی کو کھڑا کر کے اور باپ کی طرف اشارہ کر کے جاتے ہو, کہہ کے گیا ہو اور پر یہ لوگ کے جو پکائیں گے تو میرے ابو کھڑ گئے, بتاؤ اگر کو بیٹھا ہے یہاں تو جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کبھی یہ کہہ کے گیا پر یہ لوگ کے
او پکائی جو میرے ابو جی آخنا ابو جی دسو کی پکائے تھا دے اور ظالم جب تیری باری تھی تب تو وہ جاتے ہوئے پوچھ کے جایا کرتا تھا پتر آندیاں کی لے گیا گاجر دال والے آواں گجرے والے آواں برفی لے آواں آم لے آواں آلو بخارے لے آواں آڑو لے کے آواں کی لے آواں اپنے پتر دے تیری باری یہی بتا تم نے کیا تو نے پوچھا کر حضرت یاد رکھیو جنا فروٹ اسی کول تے 10ویں تے 40 تے رکھنا نہ لیا کدی جیوندیاں نے کھویا ہویا تے 10 سال اونی نہ مرنا 10 سال اونی نہ کول 10ویں تے کوئی فائدہ نہیں جیوندیاں کھویا اپنے کھانا کھویا اللہ دی قسم ایک سے جڑا تو اپنے ہاتھ نال کٹ کے اپنے پیو نوں کھوانا وہ این جو ہے یہ تو من سے بندہ جوس کٹھا ہی پیار چڑے سیب نے تو طاقت دینی دینی لیکن جو تیرے اتھاوی نال طاقت آنی ہے نہ تیرے پیو دی خوشی دی انتہا کرنی ہونی ہوتی ہے میرے پتر نے مینوں کٹ کے کھوایا تیری ماں کی اس دن خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے جس دن تو اپنے ہاتھ کو کاٹ کے کھلائے گا کرو ہمارے رویے مار دیتے ہیں نہ ماریں گے اتنی جلدی ہماری بے توجہی ہی مار دیتی ہے یہ سارے باپ بیٹھے ہیں پوچھو کبھی ان سے اللہ کی قسم دل بس کرتا ہے یار کیڑے بجے چھٹی ہوئی تو میں گھر جا کے بچیاں میں سینے لا بچیاں کا کیوں دل نہیں کرتا ریون دی باری آتی یار میں گھر جا کے اپنی امی کر دوں میں گھر جا کے اپنے پیو کر دوں کیوں نہیں بچوں کا دل کرتا گھر آتے ہو منہ دھوندے ہو کپڑے بدلتے جاؤ گے بس پوچھا ہی نہیں سارا دن امی جی کیا کیا ہے میری ماں میرے لیے حضرت جی سب سے مشکل کام بازار جا رہا ہے سب سے مشکل میں نیچے اترا نہیں اللہ نے کرم کر دیا ہوگا لوگ اکٹھے ہو گئے میں بڑا اوائڈ کرتا ہوں لیکن پھر بھی کبھی جانا پڑتا ہے تو میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بس میں نظروں میں چیزیں پسند کروں بس ٹھیک ہے اب آدھے بھائی ٹھیک ہے آدھے بھائی لیکن ساتھ اس کو لے کے جاتا ہوں وہ بچوں کی ماں نہیں 1 منٹ ہے کیا کرے گی ساتھ لگا کے چیک کرے یہ دیکھو میرا سونا جوتا لینے جاؤں گا کوئی نہ ٹھیک ہے 1 منٹ آواز نہ ٹوک کے دس اب نہیں جلدی یہ دیکھو میں کو سونا لگا لیا دسو جی کو بیٹھا رہے اٹھ کے میں زیارت کرایا اپنے ساڑی باری یہ کسی ماں بازار کھڑی ہوئی تو نال لا کے ویچ آئے رنگ میری ماں کو سونا بھی لگا کہ نہیں لگا سب یاد ہے ان کو سب یاد ہے میں نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہا ہے اس اندر کڑدیاں رہنیاں بلڈ پریشر یورک ایسڈ ہیپاٹائٹس سی اندر کڑدیاں رہنیاں میں کی نہیں انے راتی 2 بجے بھی چو کیتا تے اٹھ کے بیٹھ گیا یہ چو کیتا چو اٹھ کے بیٹھ گیا انے کدی کو پوچھے نہیں ہماری کی کیتا سارا ابھی جی کی کھاتا ابھی جی کتنے گئی امی جی کو دل تو نہیں کرتا کتنے جانتے آؤ میں اسلام آباد نہا کے لے آؤں اور بڑھیاں میں تو مری جاتے ہو تو اسپیشل مار بھی تو لے کے جاؤ اسپیشل مار ہمارے رویے مار دیتے ہیں میرے کل 2 ہی مہینے جس کا لہجے گل بدی جائے گی 3.5 ہو گئے ختم نہیں پڑھنا دعا نہیں کرنا جس کا لہجے کوئی یاد نہیں ہے زیادہ ٹائم ہو جی زیادہ ٹائم ہو جی لتاں کرو والا ساتھ دے ہاتھ چومیا ماں دے پیر چومیا نوکر میرا طالب علم نہیں کرنا ہے اپنی امی جی کہنا امی جی آؤ تم سے کہنا کادے دے سر میں امی سائیکل پہ شدائیا سائیکل پہ بھی سیر نہیں ہوں کڑے پتر کرائے گی سائیکل پہ میں کروں گی اچھا چل چلا چلی میں اپنی امی جی سائیکل پہ واک کر کے لے جانا بڑا قد چھوٹا تھا امی جی کا یہ رضی مجھے پچھو بار امی کا امی دے روم میں پوچھو امی دے روم دیا یا اللہ میں سائیکل پہ سیرا کر دنیا دیا مہنگیاں گڈیاں پہ سیر کر رہی ہیں روڈ کا لگ گیا
میرے مرشد فرمایا کرتے میرے آپ فرماتے ہیں سلیمان لوگ سونا بیچن بازار جان پتہ نہیں وکے یا نہ وکے تو پھاکری لے کر جائیں بیچن جائیں نہ تیری وکے میں تو کیا فرمانا ہے تیرے ساتھ ماں سے پیو دیاں دعا میں نے کبھی دعا کروائی نہیں دعا نہیں بڑے لوگ گلا کرتے ہیں اور جا تم تو کڑی ہونا چاہیے جنانی آتے ہیں سارے منہ رشتے دار چھیڑتے ہیں میں نے بڑی اللہ نے توفیق دیتی مانگی میرے والد صاحب نے پتا مجھ سارا سا لگا یہ مجھے ہو اسے میں نہیں جانا پہ دیتا میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑی پسند سیالکوٹ کی بڑی خاص دکان ہے وہی جلیبی بڑے خوش ہو کے کھانا میں نے کوئی ٹینشن ہونی نا میں جا کے نا دلی ادا کے کچھ جلیبیاں لینا میں ابو جی کو آپ میں ذرا غصے والے سے اور کی لیا گئی ابو جی جلیبی اب مار میں مٹھا کو آ اس نے کو دینا کوئی میں نہیں پڑھا رہا یہ پتہ ہم دل کرتے ہیں کہ وہ مار جائے غصے سارا دن حضرت علامہ مولا تھا ڈاکٹر فلانا ایک لیکن وہ مالا ہے وہ مالا ہے سلیمان اب یہ نام نے مٹائی کا چھڑا لے دیکھا اسے نے سب ترس گئی ہے درد گیا آواز میں چپ دے مجھے رہ ہی نہ دیا میں حضرت جی کھاؤں ایک اور دے کو دینی پیو سی ناری دل نہ ہو جائے یا اللہ میرا دھیان رکھتا ہے یا اللہ رکھی یا اللہ میرے خوش کرتا ہے جیسے بھی دیکھ رہا ہے اس کا مدار چڑھے اس کا مدار چڑھے خوش کرو لیکن ایک بار کیا بڑی گی رکھر چڑھنی پاک اللہ بڑی بڑی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی امی جی امی جی بڑی آخری گل ختم پھر انشاءاللہ اللہ مقابلہ میں والد صاحب کے بڑھاپے کی شادی میں 17 سال بعد بڑھاپے کی پھر میں ٹرک کی طرح سے کوٹ کالج بھی گیا لیکن اللہ نے سوچ کو تو ابو جی کو قرآن پاک یاد کرنے کی اجازت ملی پھر ابو درس نظامی کی اجازت ملی وہ بھی ملا اور جامعہ نظامی چاہتا لیکن تھوڑا غلط ہوا کیونکہ انہیں مسجد ہے کام بھائی میری کی کم لیکن والد صاحب نے پھر کم ریٹائرمنٹ میں 20 سال سوا اسکول میں ہوگی لیکن میری وجہ والا ابو جی نے 60 سال تک اللہ نے کرم کر چھڑیا کامیاب ہو میں آ گیا سیالکوٹ ابو جی ریٹائر ہو گئے ایک دن میں پیو پتر اسی کتے گئے دفتر ابو جی نے اسے انگوٹھا لانا ابو جی انگوٹھا مشین سے رکھا سے انگوٹھا کوئی نہ پتہ نہیں پہلی کتنی بار یہ کام ہو چکے ایسی بڑی بچی بیٹھی سی نے کاؤنٹر پہ تھی ساڈی انہیں میں پچھان لیا ان کہنے لگے صاحب ایسا کرو بازاروں میں کوئی لوشن لے آ کے نا بزرگاں ذرا انگوٹھے سے لاؤ پھر واپس آ کے نا لاؤ لایا میں چلے گیا پھر کا لوشن آ کے نا بزرگ کا کوئی یاد کرو ابو جی نے یاد کیا میں انگوٹھے سے نا لوشن لا لگا تو دیکھا کہ ابو جی کے انگوٹھے سے لگی ہے کوئی لکیاں پس گئی پاڑا سن تارا کھچنی تارا کٹنی کھمبے سے چڑھنا مزدوری کی تھی وہ میں بڑا رہا ہوں میں پوچھا میں ابو جی تڑیاں لکیاں کتنے گئی ان لوگ کہتے ہیں چلیا تیریاں بنا دیا میریاں بیٹے گئی خیال رکھیے اپنی ماں کا بڑا پیار کریے یہ بہت
بہت قربانیاں ہیں، لیکن دکھ ہے کہ اپنی اولاد رسپانس نہیں، تو ساڈا بھی بڑا قصور ہے۔ اسی بھی ایسے کلام جنہاں دے جس طرح دی کوئی کہنا نہیں پتکار، کوئی پیو بھی آ گیا، کوئی کہنا نہیں پتکار، بچیاں سمجھ لگے نہیں بھائی امی کہندی ہے باقی ابے نوں سی مار دئیے ڈوب دئیے رڑ دئیے ان ٹینشن کیوں ذہن پڑتی ہیں کوئی کہنا پھر چلو آگے آپ نہیں کہیں تربیت بچی پتر گھر نہ ہے پیو نہیں نیندر نہیں پہنتی پھر فہمی زیادہ مضبوط دل ہے رام نہ پہ ماں دل دی مٹھی ہوئی رولا پاندی بڑا دل وہ بھی بڑا خدا لیکن ذرا مضبوط ہے برداشت ہوتی ماں ذرا دل دی ماڑی ہوتی وہ رولا پاندی نیندر نہیں پھر اپنے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ آج تو چلو مگر تو آپ پروگرام میں رات اسی 4 بجے آئے رات 4:30 روز ساڑی روٹین ہے جنہیں دیر پوری حیات سن میں آ کے اکثر چابی ہوتی سی کبھی کبھی بھول جانا سن میں آ کے یا بوا کھولنا یا بیل دینی یا ابو نے تصویر پڑھی ہے پھر بیڑی کی چکر مارنا میں ایک دن دل سے خیال کیا میں کہ مولوی سلیمان بڑا کریم رات میں انہیں معاف کاری چاہیے لیکن میرا ساری رات پوری تیری وجہ نہ جاگتے ہیں کوئی معافی نہیں ان بڑے سوٹے کرنے میں ایک دن اپنی غلطی کی رہا جی میرا روز کا کام سو جا کر کچھ آ جائے ان لوگوں کہنے کی یہاں لگے چلے آپ یدی ایک ہی آپ کو کلام بتا رہا ہوں یدی ایک ہی آپ کو ہے روز سڑکتے ہوئے کہڑے پہ انہوں نے درد ڈنڈی بات ایمی کرتی ڈنڈی نہ مارو مانا بھی بڑا پیار لیکن پیو ابو جی اللہ سب دے ماں کو نہیں زندگی لیکن جانے ہی سارے پھر دن پر رونا نہیں پا جائے لیکن اس رونا کوئی میرا نہیں نات خانی پہ اے بھئی اے والا کلام پڑھی گا پھر کوئی میرا نہیں نات خانی جے پا جانی ان کو آج کی آج نہیں اللہ نے بہت پیش آیا لیکن ہر پیر دے یاد آنا ہر خوشی دوری لگی ہر خوشی کھوکھی لگی میں ایلی گھڑی ہے نا مجھے گھڑی دیتی ہے میں کہتی ہے سارے بڑی خوشی اللہ کا فضل سی والدین دیا دعا نے اللہ نے سسرال بھی اس طرح نہ دیتا کہ میری ساس صاحبہ اپنے پتروں کہتی تھی بعد میں انہوں نے کبھی میں فیل نہیں ہوتی تھا کہ میں ساتھ رہے ہر جگہ اللہ لمبی زندگی دے ہر جگہ جو تیرا معاملہ ہے تھا جو انہوں نے بڑی خوشی کی تھی میری بڑی بیٹی لیکن اللہ جی میں تم دس نہیں سکتا اس دن بڑے تھوڑی سان جڑے میں صرف اندر سے پہلے باقی باہر میں کام دیتے اینا مندوں یاد ہے انہوں نے بڑی خوشی کی تھی میری بیٹی لیکن دل کر رہی ہے کاشا جب مجھے نہیں میں دروازہ کھول کے کہنا مجھے تو بہو کبھی سائیکل پہ رہنے دے ہاں میری بڑی گڈی دے بہو ہے لیکن نہیں سی یار نہیں سی بڑا اچھا دل کی تھا جب مجھے بھی کبھی دے میرے پیوڑے کتنا خوش ہو جنہیں جنہیں کا پتر ہے پھر آپ سے جو اٹھتے جی اینا دکھا دکھا پھر ادھو رویا ادھو کلام پڑھایا ادھو جناب ادھی منڈی کا فروٹ منگایا کوئی پہلا نہیں ہوتا آج یہ پہلا آج پہلا تو جنہیں لار لڑائے نہ دے لڑا پڑھنے وما علینا الا البلاغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صالح الله أول أخذ مشبرا إن أكبر في الفاتحة إن أكبر في الفاتحة إن أكبر في الفاتحة. माशाअल्लाह ये मरहूम मफूद हमारे ममजूम जिनका सालाना खत्म उनके सारे सवाब की बड़ी कसीर तादाद में माशाअल्लाह कलिमात पढ़े गए हैं। 8 बार कुरान पाक तिलावत हुआ, फिर 4 बार, 117 बार, 10 बार
سورہ یاسین 417 بار پھر 72 بار، سورہ ملک 162 بار، آیت الکرسی 100 بار، بڑے کثیر کلمات ماشاءاللہ جو ہیں تلاوت کیے گئے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اے میرے اللہ، تکثیر کلمات پڑھیں، یا اللہ ختم پاک پڑھے گئے پھر سارے باب سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تھی، تعام بہتر جو بھی رسالہ ثواب کی سلطان دار تیرے جان اللہ قبول، یا اللہ اپنے فضل و کرم کے مطابق ادا ثواب ثواب تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرنے قبول کر، بطور تحفہ بطور ہدیہ پیش کرنے۔ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نام کانا تیرا بولا لولا لگڑا، کوئی بٹ کوئی گجر کوئی مرزا کوئی پٹی، کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ لیکن آپ دی آمد پاک کے پہلے جتنے بھی انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اس دنیا کی تشریف لے، سب تحفہ سجے بولا قبول فرما۔ یا اللہ محبوب کریم علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین، محبوب علیہ السلام دے چار اللہ، آپ دی تمام ازواج مطہرہ، تمام صحابزادے، آپ دی تمام اہل بیت، آپ دے تمام نواسیاں، تمام صحابہ، تمام صحابیات، یا اللہ آپ دی امت دے تمام علماء اولیاء شہداء، سرزمین مدراج جتنے تیرے مقرب آرام فرمانے سب نو سڑے تحفہ قبول فرما۔ نبی علیہ السلام دی ساری امت دے نام اعمال چاہے ثواب درج فرما، جدھر کوئی دعا کرنے والا نہیں وہ دے بھی نام اعمال سے درج۔ یا اللہ ساڑھے نہ تعلق رکھنے ملے جتنے مسلمان ہیں دنیا کو با ایمان گئے سب دے نام اعمال چاہے ثواب درج۔ یا اللہ وہ صبح مرحوم و غفور محمد یونس بٹ مرحوم جنہ دے سال ثواب، جنہ دی بخشش، جنہ دی مغفرت، جنہ دے درجات دی بلندی لئی اللہ اس محفل دا انعقاد کیتا گیا، اینے دوست تیری بارگاہ ہاتھ بنائے بیٹھے، اے ثواب انہاں دے نام اعمال سے درج۔ اللہ اس کارنال خاندان نہ تعلق رکھنے والے جتنے بڑے چھوٹے دنیا کو گئے سب دے نام اعمال سے ثواب درج۔ اللہ انہاں ساریاں دی بخشش فرما، انہاں ساریاں دی مغفرت فرما۔ اللہ انسانوں دے ناتے نہ جتھے جتھے کوئی کمی سی اللہ کو معاف فرما۔ محمد یونس بٹ مرحوم یا اللہ نے قبر نو تا حد نگاہ مشاہدہ کر دے، جنت دے باغاں چ باغ بنا دے، جنتی لباس عطا کر دے، جنتی خدا عطا فرما دے۔ مولا نیات کھڑے نہیں کوئی تے وچ تیرا مقرب ہوئے، اللہ بخشش فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے۔ اے میرے اللہ جس دے والدین انتقال کر گئے سب دی بخشش فرما، سب دی مغفرت فرما، جدے حیات میں یہ دونوں تو ایک زندہ ہے، کہ میرے اللہ خدمت توفیق دے، انہوں دی دل ازاری تو بچا، انہوں دی دل ازاری تو بچا، راج خدمت کی توفیق دے، کہ میرے اللہ سڑے آل کے رحم کر، سڑی نمازوں پوریاں نہیں 5 بیرے دا نمازی کر، توفیق تہجد دے دے، ذکر دی، فکر دی، درود دی توفیق دی، اللہ خوب عطا کر لیکن ماں دی محبت تو بچا ہے۔ اے میرے اللہ کسی دا محتاج نہ کرے، اے اللہ کسی دے وس نہ پائے، اے اللہ ایمان تے زندہ رکھی، ایمان تے خاتمہ کرے۔ اللہ کی بلا صاحب بیٹھے اور میرے مسجد دے جتنے علماء موجود ہیں سڑے سراں دا تاج نہیں، اللہ نے تاجاں دی روشنی چور اضافہ فرما، اللہ ایسے جڑے علم والے لوگ نہیں، اللہ نے عمر خضر عطا فرما، تا دیر آل سنت تے قبلہ دا سایہ سلامت ہے۔ یا اللہ سنو علم حاصل کر دی توفیق عطا کر، جڑے علم والے نے اللہ دی محبت انہوں دی قدر دی توفیق عطا کر، اللہ نے اسلام دی خیر فرما، اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، بار حلال پیسیاں مقبول حج عمرے دی توفیق عطا کر۔
جب ہو دم واپسی یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب افغان واسطے انہوں نے اشکار دے لنگر پڑھنے کا انتظام کیا کہ تمام احباب کھانا کھا کے پھر جائے. عمر اج ہی رہتے موبائل فوٹو بنا اپنے موبائل تو بنا ٹھیک ہوا میں سیال کو شہر حاجی صاحب